تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی نہیں۔ حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام امی نبی ہے۔ کیا ہے؟ امی نبی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے بے شمار فضائل و محاسن میں سے فضیلت اور حضور پاک علیہ السلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ امی نبی ہے۔ لیکن لفظ امی کا صحیح معنی و مطلب اور مفہوم کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ موضوع اپنے آپ میں بہت ہی حساس اور وقت کی اہم ضرورت ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا ایک مشہور و معروف یوٹیوبر مولوی ہے، مولوی طارق مسعود۔ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور قرآن کریم پہ بات کرتے ہوئے زبان درازی کی کہ نبی پاک علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ نبی پاک علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی گرامر کی کچھ غلطیاں ہیں، معاذ اللہ۔ تو اب چاہے لفظ امی سے انہوں نے عام اور سادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی بات وائرل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر یہ ہم آپ کو نہ بتائیں، نہ سمجھائیں کہ سر امی کا مطلب کیا ہے تو آپ بھی بھٹک سکتے ہیں۔ بہرکیف آج اسی پہ بات کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے آپ سبھی مل کر گنبد خضرا پہ آرام فرمانے والے آقا و داتا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بابا صلی اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ عرب کے بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ اور ادیب و شاعر کہ جن پہ خطابت و شاعری بھی ناز کیا کرتی تھی، جب وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور پاک علیہ السلام کے کلام کو سنتے تو پھر ان کی زبانیں گم ہو جایا کرتی تھی، گویا کہ اس کے منہ پہ تالے لگ جایا کرتے تھے، اور گویا کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ اس قدر خاموش ہو جاتے گویا کہ اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ اور ہزارہ دشمنی کے باوجود بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑی فصیح و بلیغ جو ہے، جب حضور پاک علیہ السلام کے کلام کو سنتے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے، واللہ سمعت قال الکاہن وقال الشعراء ما سمعت مثل هذه الکلمات۔ یعنی وہ اس بات کے کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ خدا کی قسم ہم نے بڑے سے بڑے کاہن کو بھی سنا ہے، بڑے سے بڑے شاعروں کو بھی سنا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسے ان کے کلام کے جیسے کسی کے کلام کو نہیں پایا۔ گویا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بڑے سے بڑے کاہن ہو، بڑے سے بڑے شاعر ہو جائے، ان کا کلام اپنی جگہ ہے، مگر جو بات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو رب کائنات کے رسول ہی کی بات ہوا کرتی ہے۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا افصح العربی بعثت بجوامع الکلم، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میں سب سے فصیح و بلیغ عربی ہوں اور مجھے میرے رب نے
جامع کلمات سے نوازا ہے، جامع کلمات کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ اسی کی ترجمانی تو بریلی کے امام نے کیا نا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان کے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ اب آئیے پیارے، قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ ہے سورہ جمعہ کی آیت ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ بغور سماعت کیجیے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں لفظ امی کا ذکر ہے، جس کا معنی و مفہوم جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو عربی لغات اور عربی ڈکشنری کے اعتبار سے جو اس کے معنی ہے، لفظ امی کے چند معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ لفظ امی یہ سے نکلا ہے، جس کا ایک معنی اصل یعنی جڑ کے ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر اس شخص کو امی کہا جائے گا جو اپنی اصل پر قائم ہو اور اس میں فطری طور پر کچھ بھی تبدیلی نہ آئی ہو۔ اور لفظ امی کا دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ جو اپنی جبلت اولا پر قائم ہو، یعنی جیسا پیدا ہوا ویسا ہی رہے، اور نہ لکھنے پڑھنے والے کو بھی اس معنی میں امی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی امی کا یہ ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ یہ امی لفظ کے معنی ہے۔ قرآن کریم میں لفظ امی کا جو استعمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام مجید کو نازل فرمایا تو قرآن مجید کے الگ الگ مقامات پر حسب حال الگ الگ معانی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی لفظ امی کے کئی معنی استعمال ہوئے، جیسا کہ ابھی میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اس میں امیین یہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ ان پڑھ کے معنی میں استعمال ہوا۔ اس کے معنی میں ان پڑھ کے معنی میں ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں حضور پاک علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی جو ہے امی کا لفظ استعمال کیا گیا، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 78 رب فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، یعنی اور ان میں کچھ ان پڑھ ہے کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت کی باتیں۔ یہ مطلب کیا ہوا؟ یہودیوں میں سے کچھ کم نصیب لوگ ایسے ہیں جو توریت شریف کو جانتے اور سمجھتے نہیں، لیکن اس کے کچھ حصے انہیں زبانی طور پر پڑھ لیتے ہیں اور کچھ من گھڑت باتیں بھی مجھے کہہ گزرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں لفظ امی کا جو استعمال ہے یہ ان پڑھ کے معنی میں ہے۔ اب آئیے قرآن مجید میں جہاں پہ لفظ امی کا استعمال یہودیوں کے لیے ہوا اور دیگر لوگوں کے لیے ہوا، وہاں مراد ان پڑھ لیا گیا۔ اس سے قرآن مجید کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے لفظ امی کا استعمال کیا گیا۔ اس کے لیے حضور پاک علیہ السلام کے لفظ امی کا استعمال کیا گیا۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، رب فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ آیت کریمہ کا ایک جز ہے جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ وہ جو غلامی کریں گے، پیروی کریں گے، اتباع کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔ اس آیت کریمہ میں حضور پاک علیہ السلام کے متعلق جو ہے 9 خصوصیات کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک امی کا ہونا ہے۔ آگے دوسری آیت میں آیت نمبر 158 میں رب فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔
تو اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. کس پر؟ اللہ پر اور اللہ کے اس رسول پہ ایمان لے آؤ جو نبی ہے. ایسے نبی ہے جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہے. کیا ہے؟ جو ایسے نبی ہے کہ دنیا میں اللہ کے مخلوقات میں جن کا کوئی استاد نہیں ہے. اس نبی پہ ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے لفظ امی کا ذکر فرمایا. لفظ امی جسے لقب سے حضور پاک علیہ السلام کو ملقب فرمایا. اب لفظ امی کا جو معنی وہ مفہوم ہے تو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جو ان پڑھ ہے. لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عظمت والے رب نے عظمت والے نبی پہ عظمت والے قرآن کو نازل فرمایا. بے عیب رب نے بے عیب نبی پہ بے عیب قرآن کو نازل فرمایا. اب مولوی طارق مسعود ایک مشہور یوٹیوبر مولوی ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور ان پڑھ تھے. قرآن مجید میں گرامر کی غلطیاں ہے, قواعد کی غلطیاں ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح پیارے, ان پڑھ ہونا عیب ہے یا نہیں؟ ان پڑھ ہونا کیا ہے؟ عیب ہے نا. ان پڑھ ہونا عیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اس کے محبوب علیہ السلام کے اندر کوئی عیب ہو, اور ایسا عیب جو عام طور پہ بھی سننے میں مذموم ہو کہ اگر کوئی شخص جاہل ہو بھی ان پڑھ ہو بھی اگر ان کو ہم اور آپ ان پڑھ کہہ دیں تو ان کو برا لگ جاتا ہے. اگرچہ حقیقت میں ہے پھر بھی برا لگ جاتا ہے. لیکن یہاں تو بات نبی پاک علیہ السلام کی ہے, بات قرآن مجید کی ہے. وہ قرآن مجید جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. آج دیکھیں آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں, کسی بھی کتاب کے اوراق کو پلٹ کر آپ پڑھیں گے تو خامیاں نظر آ سکتی ہے, کمیاں نکل سکتی ہے. ہم خود ہی کسی موضوع پہ کچھ لکھتے ہیں, کوئی ٹاپک تیار کرتے, کوئی میٹر تیار کرتے ہیں, تو ایک بار تیار کر لیے, دو بار آپ پڑھتے ہیں, کچھ کمیاں نظر آتی ہیں, اسے کاٹ چھانٹ کرتے ہیں, پھر سے بار آپ پڑھتے ہیں, پھر کمی نظر آتی ہے, آخرکار میں سوچتے چھوڑو یار جو ہے رہنے تو یہی کافی ہے. بہرکیف اگر مخلوق کا کلام ہو, اگر عام انسانوں کا کلام ہو تو وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کمی ہو سکتی ہے. بڑے سے بڑے عالم بھی ہو جائے تو اس کی باتوں میں کمی آ سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے. مگر قرآن مجید تو پیارے اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے, اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی گرامر قرآن مجید کے کسی آیت مبارکہ پہ فٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ گرامر میں کمی ہے, آیت مبارکہ میں کمی نہیں ہے. کیوں؟ یہ سارے علوم و فنون کا ماخذ قرآن مجید ہے. سارے علوم و فنون جو نکلا ہے وہ قرآن مجید سے نکلا ہے. قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں, سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہی رب فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ, اس قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل کو صاف و ستھرا کر لو. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کتاب قرآن مجید جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اگر آج جو ہے لوگوں نے ترقی کر لی اور گرامر تیار کر لیے, قواعد و اصول تیار کر لیے, اب کوئی قاعدہ کوئی گرامر قرآن مجید کی آیت مبارکہ پہ جو سیٹ نہیں ہو پاتا ہے تو یہ گرامر میں کمی ہے, قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ گرامر جتنے بنائے گئے ہیں, یہ جتنے دنیاوی علوم و فنون ہیں, یہ لوگوں نے کیا ہے. اگرچہ ہر علم حقیقت میں اللہ کی جانب سے ہے, لیکن اس کو ایجاد کرنے والے بھی انسان ہے, اور انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے. انسان سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی ہونا ایک عیب ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. تو خلاصہ یہ پیارے
قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہر کیف سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو لفظ امی سے یاد فرمایا۔ کس سے؟ لفظ امی سے یاد فرمایا۔ تو اسی کو لے کر بعض مولوی نما لوگ جو ہے عام عوام سادہ انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ یہاں امی سے مراد کیا ہے۔ تو سنیں بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث یہ بخاری شریف میں 2 جگہ میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے۔ اس سے زائد مقامات میں بھی یہ حدیث موجود ہو سکتی ہے، لیکن البتہ 2 جگہ میں نے خود پڑھی ہے۔ ایک ہے حدیث نمبر 1913 اور ایک ہے حدیث نمبر 2319۔ اس حدیث کی راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، یعنی ہم اہل عرب جو ہے امی قوم ہے، ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام نے اپنے امی ہونے کی وضاحت فرما دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم عرب وہ قوم ہیں کہ جن کا پیشہ لکھنا یا حساب و کتاب کرنا نہیں، یعنی یہ چیزیں ہماری کلچر کا حصہ نہیں۔ اور یہ بے شک سچ ہے کہ عرب ان چیزوں سے بے نیاز تھے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، یا ہرگز کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام علم و فن سے بے بہرا تھے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے تو نبی پاک علیہ السلام کو معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ رب کائنات نے حضور پاک علیہ السلام کو پوری کائنات کا معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ میں نے سورہ جمعہ کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں صاف صاف رب فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا جو اللہ کی آیتوں کی ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ تب تلاوت کرے گا کون؟ جنہیں پڑھنا آئے گا وہی نہ کرے گا، جنہیں پڑھنا آئے گا وہی تلاوت کریں گے۔ بہر کیف پیارے، تو حضور پاک علیہ السلام جو ہے امی ہے، لیکن اس کا مفہوم وہ نہیں جو مولوی نما لوگ کرتے ہیں کہ آپ ان پڑھ ہیں معاذ اللہ، بلکہ امی اس معنی میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے ایسے نبی ہے کہ آپ کا کوئی بھی اس دنیا میں استاد نہیں ہے، کوئی بھی استاد نہیں ہے۔ اور اس میں حکمت بھی ہے، حکمت میں آگے واضح کروں گا۔ اور حضور پاک علیہ السلام کو رب کائنات نے اس دنیا میں بھیجا تو مبعوث فرمانے میں جو مقاصد ہے اس مقاصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو جو مقاصد ہے ان میں یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینا اور دلوں کا تزکیہ کرنا، یعنی لوگوں کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کے سمندر میں غوطہ ہونا سکھا دینا اور ان چیزوں کی تعلیم دینا۔ تو کیا یہ ساری چیزیں وہ ہے جو ان مقاصد میں ہے جن مقاصد کے تحت رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 164 ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ جیسے رسول یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو رسول ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
اگرچہ اس سے پہلے ضرور وہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی عرب کے لوگ اگرچہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرما کر ان پر احسان عظیم کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کتاب و حکمت کی تعلیم دی. ان کے دلوں میں جو گرد و غبار تھے ان گرد و غبار کو صاف کیا. اور دوسری جگہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام وہ بھی سکھاتے ہیں جو لوگ اس سے پہلے نہیں جانتے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 151 ہے. رب فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. رب فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جیسے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہمارے آیتیں تلاوت فرماتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ بھی تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا. کیا تھا؟ جس کا تمہیں علم نہیں تھا. تو صاف جو ہے رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام ایسے نبی ہے کہ محبوب علیہ السلام لوگوں کو حکمت بھی سکھاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو گرد و غبار ہے اسے بھی صاف کرتا ہے، لوگوں کو ہر طرح کی باتیں بتاتا ہے، جو باتیں لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ باتیں بھی لوگوں کو بتاتا ہے. تب ذرا بتائے صحیح پیارے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتائے کہ جو نبی ہر طرح کی باتیں بتائے، جو نبی ہر چیز کی خبر دے، وہ نبی ان پڑھ ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نبی کو ہر چیز کا علم ہو، اور جس نبی کا استاد خود رب کائنات ہو. اور یہ میں نہیں کہتا، کوئی عام انسان نہیں کہتا، بلکہ رب خود قرآن مجید کے سورہ رحمان میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن سکھایا. کس نے سکھایا؟ رحمان نے، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، جس کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا. یعنی جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کا علم جو ہے رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کر دیا. اور یہی نہیں پیارے، بلکہ اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو کیا ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی بھی علم کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو کسی ایک خاص میدان یا کسی خاص فن کی فضیلت بیان ہوتی ہے. جبکہ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا، سب کچھ سکھا دیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں خود رب فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے. رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ اے محبوب کہ آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. اب ذرا بتاؤ پیارے، ہمارے استاد ہمیں کچھ سکھائے، ایک عام انسان ہمیں کچھ سکھائے تو ہم پڑھے لکھے ہو گئے، لیکن جس ذات مبارکہ کو خود رب کائنات سکھائے، خود رب کائنات پڑھائے، وہ ان پڑھ ہو جائے، کیسے ہو سکتا؟ تو پیارے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو خود رب کائنات نے پڑھایا. اور رب کائنات نے کیسے پڑھایا کہ ہر چیز کا علم نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا. صرف علم ظاہری نہیں بلکہ علم باطنی بھی عطا کر دی، اور غیب کی تمام خبریں بھی حضور پاک علیہ السلام کو عطا کر دی. اور خود رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کی شان و رفعت اور عظمت و بلندی کو بیان کرتے رب فرماتا ہے کہ میرا محبوب تو وہ محبوب ہے، میرے محبوب وہ نبی ہے جو غیب کی خبر دینے میں بخالت نہیں کرتے.
یہ میں نہیں کہتا، رب خود قرآن میں فرماتا ہے، قرآن مجید میں رب فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، یعنی میرے محبوب ایسے نبی ہے جو غیب کی باتیں بتانے میں بخیل ہی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا۔ تو عصمت والے رب نے عصمت والے نبی پہ عصمت والے قرآن کو نازل فرما کر، عصمت والی کتاب کو نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں سن لو، میرے محبوب علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ محبوب علیہ السلام 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیے، نبوت کا اعلان کیے، لیکن اس سے پہلے کبھی آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ کو لکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پیارے وقت کی قلت ہے، مختصر میں بتاتا چلوں، 2 منٹ آگے بڑھ جائے تو معاف کیجیے گا کیونکہ اہم بات ہے۔ تو اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے کبھی لکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں۔ تو پیارے اس میں حکمت ہے، حکمت یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس پڑھے نا تو ہمارے استاد ہو گئے۔ تو استاد کیا ہے؟ شاگرد جو استاد کے زیر بار ہوتا ہے، استاد کے نیچے ہوتا ہے۔ شاگرد کتنا بھی علم حاصل کر لے، بہرکیف جب استاد موجود ہو تو استاد کے سامنے وہ چھوٹا ہی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ اس کے محبوب علیہ السلام کا دنیا میں کوئی استاد ہو۔ پہلی حکمت تو یہ ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر حضور پاک علیہ السلام پہلے سے لکھتے پڑھتے تو بعض مشرکین عرب کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے سے ہی ادیب ہے، پہلے سے بڑے فصیح و بلیغ ہے، یہ جو کلام پیش کرتے ہیں یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں بلکہ ان کا خود کا لکھا ہوا کلام۔ تو یہ گمان ذہن میں آ سکتا تھا، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو ہے اعلان نبوت سے یہ حکم دیا کہ آپ نہ پڑھے نہ لکھے، بلکہ اعلان نبوت کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام کلام قرآن مجید کو لوگوں کو پڑھ کر سنائے تو لوگ برجستہ یہی کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی میں یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو ہے اعلان نبوت سے پڑھنے اور لکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ بہرکیف پیارے اور بھی حکمتیں ہیں، بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام امی ہے کہ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس نہیں کیا، کسی سے کوئی سبق نہیں پڑھا، کسی سے لکھنا نہ سیکھا، مگر اس کے باوجود جب آپ علیہ السلام